الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجات العالمين بمانع كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی رحمت مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش فرمائے اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے، کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے، کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے، مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پہ چھوڑ دے، مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پہ چھوڑ دے. اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، بس مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. یہ مصطفیٰ کا کام ہے، بس مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. شاعر آپ کو عقیدے کا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ عقیدے کا مقدمہ تو ہار سکتا ہی نہیں، عقیدے کا مقدمہ تو ہار سکتا ہی نہیں، عقیدے کا مقدمہ تو ہار سکتا ہی نہیں. اپنا سارا کیس تو احمد رضا پہ چھوڑ دے، اپنا سارا کیس تو احمد رضا پہ چھوڑ دے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس کی ایک مشہور آیت ہم نے آپ کو سنائی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والوں، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. قوا انفسکم، خود بھی بچو، نارن آتش جہنم سے، اور قرآن کہتا اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، جانتے ہو جہنم کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم وہی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. حضرات محترم، حدیث کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جہنم کیا ہے، جہنم کی آگ کی شدت اور تپش کیا ہے. اس کو ملاحظہ کریں. جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پہلے نبی اس دنیا میں بھیجے حضرت آدم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا جبریل جہنم کی آگ لے لو جا کے جہنم کے محافظ فرشتے سے، اور وہ آگ تھوڑی جا کے میرے
نبی آدم کو دنیا میں دے دو تاکہ اس آگ سے وہ آگ جلا کے کھانا بنا سکے۔ حضرت جبریل دوزخ کے فرشتے کے پاس گئے کہ ہم کو نارے جہنم چاہیے، جہنم کی تھوڑی آگ چاہیے، حضرت آدم تک پہنچانا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا آپ کو کتنی آگ چاہیے جہنم کی؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ ایک کھجور کے برابر آگ چاہیے۔ تو اس فرشتے نے کہا حضور آپ سید الملائکہ ہیں، آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر، بے شک آپ لے جائیے، مگر اتنا یاد رکھیے ایک کھجور کے برابر جہنم کی آگ کا یہ اثر ہے کہ جب اسے آپ دنیا میں لے جائیں گے تو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں پگھل کر نیست و نابود ہو جائیں گی اس آگ کی تپش سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل نے کہا اچھا ساتوں آسمان ساتوں زمینیں پگھل جائیں گی اس آگ سے؟ کہا ہاں ساتوں آسمان پگھل جائیں گے، ساتوں زمینیں پگھل جائیں گی۔ تو کہا کہ نصف کھجور، آدھے کھجور کے برابر دے دو۔ تو اس فرشتے نے کہا دینے کو تو میں دے سکتا ہوں، آپ لے جا سکتے ہیں، مگر آدھے کھجور کے برابر بھی جہنم کی آگ اگر ہم نے دی تو آسمان صبح قیامت تک کبھی بارش کا ایک قطرہ نہ برسا پائے گا، زمین صبح قیامت تک ایک سبزہ نہ اگا پائے گی۔ تو حضرت جبریل بڑے پریشان ہوئے کہ یہ عالم ہے آگ کی، اب جہنم کی آگ کا، جہنم کی شدت کا، جہنم کی تپش کا یہ عالم ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا کتنی آگ لے جاؤں؟ اس آگ کا اثر تو اتنا خطرناک ہے، اس جہنم کی آگ کا اثر تو اتنا زیادہ یہ مؤثر آگ ہے، کتنی آگ لے جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل خاک کے ایک ذرے کے برابر آگ لے جا۔ تو حضرت جبریل نے خاک کے ایک ذرے کے برابر اس فرشتے سے آگ لی، اور صرف ڈائریکٹ آگ دنیا میں نہیں پہنچائی جہنم کی، آگ لینے کے بعد جنت کی جو 70 نہریں ہیں ان نہروں میں اس آگ کو 70 مرتبہ دھویا، اور دھونے کے بعد حضرت جبریل جب حضرت آدم کے پاس آئے تو حضرت آدم نے وہ آگ پہاڑ پہ رکھ دی، اس آگ کی تپش سے پہاڑ پگھل کے نیست و نابود ہو گیا۔ حضرات محترم یہ جہنم کی آگ ہے، اور آپ جانتے ہیں پہاڑ جب پگھل گیا وہ آگ اپنے مرکز اصلی کی طرف چلی گئی، وہ آگ جو جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی، اس آگ کا دھواں اور کچھ اثرات بچ گئے، وہی اثرات ہیں جو دنیاوی آگ بن گئی۔ تو اس دنیاوی آگ کا جب یہ عالم ہے کہ ایک منٹ ہم اس میں اپنی سانس، ایک منٹ ہم اپنی زندگی اس آگ میں بسر نہیں کر سکتے ہیں، تو ذرا اندازہ لگاؤ جہنم کی آگ میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اس لیے فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں تم بھی بچو ایسی جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حضرات محترم جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو حضرت عمر نے نبی کریم کی بارگاہ ہمیں عرض کیا کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم جہنم سے بچیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم ہم کو دیا ہے ہم ان پر عمل کریں، اور جن سے روک دیا ہے ہم ان سے باز آ جائیں، تو ہم اس طرح جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ مگر ہم اپنے گھر والوں کو، ہم اپنے بیوی بچوں کو، ہم اپنے بہن بھائیوں کو، ہم اپنے والدین کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا بالکل ویسے ہی جیسے تم خود جہنم کی آگ سے بچ رہے ہو، اللہ کے جو منہیات ہیں، اللہ کے جو ممنوعات ہیں ان سے تم باز رہتے ہو۔ تو جب تم باز رہتے ہو، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے، اللہ نے شراب سے منع کیا ہے، اللہ نے بدکاری سے منع کیا ہے، اللہ نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے، تو جس طرح سے تم خود ان چیزوں سے باز رہتے ہو اپنے گھر والوں کو بھی یہی حکم دو، اپنے گھر والوں کو بھی یہی تعلیم دو، اپنے گھر والوں کو بھی یہی سبق دو کہ جو چیزیں رب نے منع کر دی ہیں ان چیزوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہی چیزیں ہماری زندگی کا جزو لا ینفک ہے، ہم انہی پر
پر عمل کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم سے ایسے بچا سکتے ہیں کہ جو چیز منع ہے شریعت میں ہم ان سے انہیں روکیں گے, جس چیز کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں ہم اس پر عمل کرنے کے لیے کہیں گے. آگے دیکھیے حضرت مقاتل ہیں, ایک بزرگ ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو, ہم اپنی بیوی کو, ہم اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اقربا کو جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ ہم پر شرعی اعتبار سے فرض ہے. حضرات محترم آگے چلیں. حضرت علامہ قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہماری اولاد کو دین کی تعلیم دینا فرض ہے. ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم دین کی تعلیم دیں, ہم بھلائی کی تعلیم دیں, ہم علم و ادب کی تعلیم دیں. یہ ہمارے اوپر فرض ہے. ایک حدیث میں سناتا ہوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں حق الولدی علی الوالدی ان یحسن اسمہ, کہ ایک اولاد کا حق اس کے والدین پر یہ ہے کہ سب سے 3 حق بنتے ہیں. ایک والدین کے اوپر اولاد کے 3 حق ہیں. ایک حق یہ ہے کہ جب اولاد آپ کے ہاں پیدا ہوئی ہے سب سے پہلا اس اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا بہترین اسلامی نام رکھا جائے. اس کے بعد میں نبی کریم فرماتے ہیں دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دی جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ اولاد بالغ ہو جائے اس کی وقت پہ شادی کر دی جائے, کیونکہ اگر وقت پہ شادی نہیں کی جائے گی تو برائیوں کے دروازے کھل جائیں گے, بے حیائیوں کے دروازے کھل جائیں گے. اور جب برائیوں کے دروازے کھلیں گے تو آپ نوٹ کر لیجئے جتنا اولاد گنہگار ہوگی اتنے ہی برابر کے شریک اس کے والدین بھی گنہگار. غالباً کسی عالم کا قول میرے ذہن میں اس وقت ہے. عالم فرماتے ہیں کسی حوالے سے کہ اگر بچی جوان ہو جائے, بالغ ہو جائے اور اس کی شادی میں اگر والدین تاخیر کریں اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس بچی سے کوئی بدفعلی ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, تو اس بچی کے گناہ کے برابر ہی اس کے والدین کو بھی گناہ ملے گا. یہ میرے نبی نے فرما دیا. نبی کے قول, نبی کے اقوال حکمت سے خالی نہیں ہوتے ہیں. یہ ہماری چھوٹی سمجھیں ہیں کہ نبی کے اقوال کو نہ سمجھ سکیں. ہمارے نبی نے سب سے پہلے فرما دیا تھا, ہمارے نبی نے فرما دیا کہ ایک والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اولاد پیدا ہوئی ہے ان کے یہاں تو سب سے پہلے اسلامی نام رکھیں, اس کے بعد میں ان کو دین کی تعلیم دیں. آپ ان جملوں پہ غور کریں. میرے نبی بولتے ایک جملہ تھے مگر اس کا مطلب جو ہوتا تھا نا اتنا نکلتا تھا کہ اس مطلب کو لکھنے میں کتابیں تیار کی جائیں تو گاڑیاں بھر سکتی ہیں کتابوں سے, مگر نبی کے اس ایک جملے کا پورا مطلب بیان نہیں ہو سکتا ہے. میرے نبی کیا فرما رہے ہیں ذرا غور کریں کہ دین کی تعلیم دیں. اب اس جملے میں دیکھیے اگر دین کی تعلیم دے دیں گے نا تو 1000 برائیوں سے بچ جائیں گے. آج عالم دیکھ لیجئے کتنی برائیاں ہیں ہمارے بچوں کے اندر, ہمارے جو ہمارے تحت ہیں, ہمارے جو ماتحت ہیں ان کے اندر کتنی برائیاں ہو چکی ہیں. اسلام کی بو تک نہیں ان کی زندگی میں. وہ دیکھو کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں, کھڑے ہو کر پانی پینا انہیں شرم حیا نہیں لگتی ہے, وہ اس کو فیشن تصور کرتے ہیں. ارے نادان, یہ فیشن نہیں ہے, یہ خوبصورتی نہیں ہے. میرے نبی سے زیادہ خوبصورت اور کون روئے زمین پہ پیدا ہوا ہے؟ حسن حسین سے زیادہ اور کون پیدا ہوا ہے؟ مگر اٹھا لو پوری میرے نبی کی سیرت کو, حسین حسن کے کردار کو. کبھی میرے حسین حسن نے اس طرح کا کوئی حرکت, نازیبا حرکت کی ہے؟ ہرگز نہیں کی ہے. تمہاری حرکت بتاتی ہے کہ تم نام کے مسلمان ہو لیکن تمہارا کام مسلمان ہونے والا نہیں ہے. اسلام یہ سکھاتا ہی نہیں ہے, اسلام یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر تم جو ہے کھانا کھاؤ, کھڑے ہو کر پانی پیو. آج دھڑلے سے ہو رہا ہے. یہاں پہ ہم باہر جب نکلتے ہیں تو ہوٹلوں پہ لوگ مطلب جو ہے وہاں اس نے ہوٹل والے نے انتظام کیا ہے بیٹھنے کا, کرسی کا انتظام کیا, لیکن کھڑے ہو کر چائے پیتے ہیں. اسی میں ان کی بلندی ہے, اسی میں ان کی واہوائی ہے. یہی مسلمان ہے. پھر کہتے ہیں بڑے پریشان ہے. ارے پریشان کیوں نہیں ہوگے؟ تم نے نبی کے فرمان کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے, تم نے بزرگان دین کے اقوال کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے, اور پھر تم پریشان نہیں ہوگے تو پریشان کون ہوگا؟ تم ذلیل نہیں ہوگے تو ذلیل کون ہوگا؟ حضرات محترم, آج ہماری ذلت کا راز یہی ہے, آج ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کا راز یہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے فرامین پر جو ہے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے شریعت کو صرف اپنی زبان سے اس کے نام کے لیے بس استعمال کرنے کے لیے رکھا ہے, بس اور بس. اور شریعت پر عمل کرنے کا ایک لفظ کے برابر بھی ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں. حضرات محترم, یہ کوئی بڑی چیزیں تھیں کیا؟ آپ بیٹھ کے بھی پی سکتے تھے نا تو آپ گناہ سے بچ جاتے.
आप बैठ कर भी पी सकते थे, खाना खा सकते थे, आज इस्तिंजा करता है। एक मुस्लिम नौजवान जब इस्तिंजा पेशाब करता है तो खड़े होकर पेशाब करता है, उसे पता ही नहीं है। दीन की तालीम अगर उसके वालिदैन ने उसको दी होती तो उसको पता होता कि खड़े होकर इस्तिंजा करने का कितना बड़ा अदाब है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, सहाबा भी आपके साथ में हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ऐ सहाबा सुनो सुनो, इन दो कब्र वालों के ऊपर अदाब हो रहा है। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता है? अब यहीं पे एक मसला और साफ हो गया है। जो ये कहते हैं कि मुस्तफा को इल्म गैब नहीं, अरे नादानो, मुस्तफा रूए जमीन के ऊपर क्या हो रहा है उसका इल्म गैब, ये तो दूर की बात है। मेरे नबी कब्र के अंदर के हालात भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? मेरे नबी ने फरमाया कि कब्र के अंदर दो शख्स हैं, दो मुर्दे हैं जिनके ऊपर अदाब हो रहा है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना कहा तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्या किया जाए? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ साहबा एक काम करो, एक दरख्त की शाख ले आओ। वो शाख लाई गई, नबी अलैहिस्सलाम ने वो शाख के दो हिस्से किए, उसको दो जगह बांट दिया। एक शाख को एक जगह पे रख दिया, एक कब्र पे गाड़ दिया, दूसरी शाख को दूसरी कब्र पे गाड़ दिया और कहा, साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह ऐसा करने से क्या होगा? इस शाख को गाड़ने का क्या मकसद है? इससे क्या हासिल होने वाला है? मेरे नबी फरमाते हैं, जब तक कि ये शाख हरी रहेगी अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहेगी, क्योंकि कुरान कहता है सब्हालिल्लाहि मा फिस समावात वल अर्द, कि जो भी जमीन और आसमान के नीचे है अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। ये शाख भी तस्बीह बयान करेगी और जब तक कि ये तस्बीह बयान करेगी इसके अज़ाब में तखफीफ होती रहेगी। हज़रात मोहतरम, अब आप जरा देखें, मेरे नबी ने कहा सहाबा से जरा मालूम करो ये किसकी कब्रें हैं। तो पता चला कि वो दो सहाबी की कब्रें थी, दो सहाबी की। तो उनके घर वालों से जब रुजू किया गया, पूछा गया कि क्या मामला था, इनका क्यों अजाब हो रहा है? तो उनके घर वालों ने कहा ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस एक सहाबी थे जो चुगलखोरी करते थे, चुगली की आदत थी, और दूसरे सहाबी थे कि पेशाब की छींटों से नहीं बचते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, अंदाजा लगाओ, वो सहाबी रसूल जिनके बराबर कुतुबो गौस भी नहीं हो सकते, जिन सहाबी रसूल के बराबर एक गौस, एक कुतुब 1000 दर्जों के कमालात का मालिक हो सकता है, मगर एक सहाबी के दर्जे के मालिक नहीं हो सकता है। एक सहाबी अगर अल्लाह गिरफ्त करने पे आए तो एक सहाबी को सिर्फ पेशाब की छींटों की वजह से इतना ज्यादा अजाब कर सकता है, तो हमारी तो कोई गिनती नहीं है, हम बचते ही नहीं है। तो जरा सोचो हमारा हाल क्या होगा कल जो उखरवी जिंदगी हमारी शुरू होने वाली है, उसमें हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुहासबा करेंगे? तुम इन छोटी छोटी चीजों पर अमल नहीं करते हो। जरा सोचो, ये सोचने का मकाम है। इस्लाम इतना पवित्र धर्म था, इतना पवित्र मजहब था, मगर अफसोस गैरों ने इस्लाम के उसूलों को अपनाया, गैरों ने इस्लाम के उसूल को अपना के अपनी जिंदगी को ढाला। मगर हाय रे अफसोस, ये मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं, इन्होंने ही इस्लाम को पसे पुश्त डाल दिया। यही वजह है कि जो कौम अल्लाह ने पूरी दुनिया पर इख्तिदार करने के लिए पैदा की थी, जो कौम अल्लाह ने पूरी दुनिया पर सल्तनत करने के लिए पैदा की थी, आज वही कौम पूरी दुनिया की गुलाम नजर आ रही है, पूरी दुनिया की ममलूक नजर आ रही है। जानते हैं ये क्यों नजर आ रही? बस इस वजह से नजर आ रही कि जो मुस्तफा का नहीं होता है, जो मुस्तफा के फरामीन को पीछे डाल देता है, जो मुस्तफा जिससे नाराज हो जाते हैं तो सारी खुदाई उससे नाराज हो जाती है, और जिससे मुस्तफा खुश हो जाए तो मुस्तफा का खुदा खुश हो जाता है, और जिससे अल्लाह खुश हो जाए उससे सारी खुदाई खुश हो जाती है। हज़रात मोहतरम, तो हमें सोचने की ज़रूरत है। आप जानते हैं इस्लाम कितना पवित्र मजहब था, मगर आज हालात का जायजा लेना, आज हालात क्या हैं आप ज़रा देखें। इस्लाम ये कोई बेकीमती मजहब नहीं है, इस्लाम बड़ा कीमती असासा है, इस्लाम बड़ा कीमती धर्म है। हम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए, जान लिया कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए, माँ बाप ने मुसलमानों वाला नाम रख दिया, कान में अजान हो गई तो हमें मिल गया इस्लाम। हमें इस्लाम इतना कीमती है, इतना कीमती है कि अगर इस्लाम की कीमत अदा करने पे आओगे ना तो अल्लाह ताला, वैसे तो ऐसा होता नहीं, अगर तुम्हें 70 जन्म भी देगा तो इस्लाम की कीमत को अदा नहीं कर पाओगे। इस्लाम जानते हैं, इस्लाम की अहमियत को समझना है तो सरकार गरीब नवाज से समझो कि इस्लाम कितना अहम है। इस्लाम की अहमियत को समझना है तो सरकार ताजदार बगदाद से समझो कि इस्लाम कितना अहम है। हज़रात मोहतरम, आज इस्लाम की अहमियत नहीं रह गई है, आज इस्लाम को बड़ा सस्ता समझ रखा है। इसीलिए तो शायद कहता है आसान समझ रखा खुद को मुसलमान होना। मुसलमान होना इतना आसान नहीं है।
مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر جب مسلمان ہو جاؤ گے صحیح معنوں میں تو رب بھی تو فرماتا ہے کہ ساری عزتیں مسلمان تیرے لیے ہے. ساری دنیا کی قومیں ایک طرف ہیں, اللہ نے ان کے لیے رسوائی, ذلت اور عذاب تیار کر کے رکھا ہے. مگر کیا بات ہے, تمہارے لیے جنت کیوں ہے؟ تمہارے لیے جو ہے ساری آسائشیں کیوں ہیں؟ اسی لیے آسائشیں ہیں کہ یہ دنیا جو ہے, میرے نبی فرماتے ہیں, ایک قید خانہ ہے مومن کے لیے, کافر کے لیے جنت ہے. تم نے دنیا ہی میں اپنی جنت بنا رکھی ہے. آپ سوچو ذرا, میرے نبی نے دنیا کو جنت کہا, مگر کس کی جنت کہا ہے؟ کافر کی جنت کہا ہے, مسلمان کی جنت نہیں کہا. مسلمان کے لیے تو کہا کہ دنیا مسلمان کے لیے جنت نہیں, قید خانہ ہے, جیل ہے, آزمائش کی جگہ ہے, مصیبت کا گھر ہے, امتحانات کی جگہ ہے. اور آج ہم نے کیا اتنی آسائشیں اپنے لیے تیار کر رکھی ہیں, اتنے آرام دہ چیزیں اپنی زندگی ہم نے بنا رکھی ہے کہ ہم نے اسی کو جنت بنا لیا ہے. حضرات محترم, ہوش کے ناخون لو. آج بھی اسلام سے ابھی بھی کوئی زیادہ وقت برباد نہیں ہوا ہے. اسلام کے دامن سے صحیح معنوں سے آپ وابستہ ہو جاؤ. قسم خدا کے جو آپ کی تاریخ گزر چکی ہے اس کو پلٹنے میں دیر نہیں لگے گی. یہ مسلمان ہی تھے جن کا روب و دبدبا یہ تھا کہ 313 اگر میدان جنگ میں جو ہے میدان جنگ میں اڑ جاتے تھے تو ہزاروں کے پرکھچے اڑا دیا کرتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے سینے میں عشق نبی کا مدینہ تھا. اس وجہ سے وہ نبی کے فرمان پہ عمل کرتے تھے. آج ہم نے تو بس مسلمان اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے. جمعہ آیا, ٹوپی لگا لی, غسل کر کے اور کرتا پائجامہ پہن کے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی. آ کے لگتا اللہ نے قرآن میں جمعے کی نماز صرف 2 رکعت ہی لکھی ہے. بتاؤ یہ معمول ہے کہ نہیں ہے؟ 2 رکعت نماز ہے جمعے کے دن. آج دیکھیے 2 رکعت پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہ جو پڑھی ہے نا وہ پتا بھی ہے صحیح بھی پڑھی یا نہیں پڑھی, رکوع کیسے کرنا چاہیے تھا سیکھنے کی کوشش کی, سجدہ کیسے کرنا چاہیے تھا سیکھنے کی کوشش کی. قرآن تو کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر کوئی مسئلہ تمہیں نہیں پتا ہے تو عالم دین سے پوچھو. لیکن تم کیا پوچھو گے عالم دین کو؟ تم تو عالم دین کو حقیر سمجھتے ہو, تم تو عالم دین کو پھٹیچر سمجھتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ, عالم دین کی عظمت جانتے ہو؟ عالم دین کی عظمت یہ ہے اور کوئی مائی کلام بدل نہیں سکتا عالم دین کی عظمت کو. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے عالم سے مسافہ کیا اس نے مجھ سے مسافہ کیا. یہ عالم دین کی عظمت ہے, یہ عالم دین کی رفعت ہے, یہ عالم دین کا مقام ہے. تم عالم دین کو حقیر نظروں سے دیکھو گے تو کیا بات ہے, بڑے بڑوں کو حقیر نظروں سے دیکھا گیا ہے. سفیان ثوری جیسے بزرگان دین, حسن بصری جیسے بزرگان دین, ان کو لوگوں نے گالیاں دی ہیں, ان کو لوگوں نے غلط کہا ہے, برا بھلا کہا ہے. انہوں نے کبھی اپنی زبان پہ حرف شکایت نہیں لائے. وہ تو پھر آپ علماء کو کہو گے تو کیا ہے, یہ تو پرانا دستور ہے, یہ تو معمول ہے کہ اچھوں کی ہمیشہ برائی کی جاتی ہے. حضرات محترم درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, مسجد کی جھولی آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے. مسجد کے حق کا بھی آپ دھیان رکھیں, مسجد کا بھی حق بنتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, اس کی ذمہ داریاں ہمارے اور آپ کے ہی سر ہیں, کسی اور کے سر نہیں ہیں, تو اس لیے اس کا بھی آپ دھیان رکھیں. حضرات کو میں یہ عرض کر رہا تھا, میرے نبی نے دیکھو کیسی تعلیم دی تھی کہ اولاد پیدا کر دینا کافی نہیں ہے, اولاد کو پیدا کرنے کے بعد اس کی دینی تعلیم ہونی چاہیے, اس کی دینی تربیت ہونی چاہیے. آپ جانتے ہو دینی تعلیم کیا ہوتی ہے, دینی تربیت کیا ہوتی ہے؟ میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضرت حسین چھوٹے سے تھے, جو ہے ابھی صحیح سے چلنا بھی نہیں آتا تھا. حضرت حسین چلتے چلتے ایک اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی. وہاں سے ایک کھجور اٹھائی, حضرت حسین نے اپنے منہ میں رکھ لی. میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں, انہوں نے دیکھا, میرے نبی نے دیکھا کہ میرے بچے حسین نے صدقے کی کھجور منہ میں رکھ لی ہے اور سید کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. آقا کریم نے خطبہ چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد حضرت حسین کے منہ سے وہ کھجور نکالی اور نکالنے کے بعد بچے سے کہا بچہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے, بیٹے یہ تمہارے لیے نہیں ہے. تعلیم ایسے ہوتی ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں, ہمارا بچہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے کیا ہم نے اس کو اس طرح سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے؟ ہرگز نہیں. ہم اتنے لاپرواہ ہیں, ہم اتنے بے فکر ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اولاد کر کیا رہی ہے, ہماری اولاد مطلب کون سا رخ اختیار کر لی ہے اپنی زندگی کا, کون سی ڈگر پہ چل رہی ہے. یہ ہمیں فرصت نہیں ہے. تو آپ دیکھ لو, نتائج سامنے ہیں آپ کے, یہ نتائج دیکھ لیجئے. آج آپ دیکھیے, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ دیکھیے کہ نتائج کتنے خطرناک آ رہے ہیں. ہماری مسلم بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ والدین کی لاپرواہی نہیں تو کیا ہے؟ یہ معاشرے کی کمی نہیں تو کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر بندے کو میں نے ذمہ
ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے نبی فرماتے تم کیا سمجھ رکھے اللہ نے ہمیں بھیج دیا اور ہم اپنا پیٹ بھر لیں جا کے دنیا میں، بس یہی کافی ہو گیا؟ ہرگز نہیں، تمہارے صرف اکیلے پیٹ بھر لینے سے اور زندگی جی لینے سے تمہیں چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ چھٹکارا تمہیں تب ملے گا جب تم خود بھی شریعت پر عمل کرو گے اور اپنے ماتحت جو تمہارے بچے ہیں، جو تمہاری بیوی ہیں، جو تمہاری بہن ہیں، جو تمہارے بھائی ہیں، جب ان کو بھی شریعت پہ چلاؤ گے تب چھٹکارا ملے گا، ورنہ چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ حضرات محترم جانتے ہیں ارتداد کسے کہتے ہیں؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد اسے کہتے ہیں جو مسلمان تھا اور معاذ اللہ اس نے جو ہے اسلام کو چھوڑ دیا، وہ مرتد ہے۔ اور ایک چیز بتا دیں آپ کو، کافر کی بہت ساری قسمیں ہیں، مشرک ہے، ہنود ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یہ سب کافر ہیں، اور مرتد جو ہے نا بڑا خطرناک قسم کا کافر ہے۔ آپ جانتے ہیں مرتد کی سزا آخرت میں اللہ کیا دے گا یہ تو رب جانے۔ دنیا میں مرتد کی سزا یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، یہی مرتد کی سزا ہے۔ آج دھڑلے سے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، بالکل ایک سازش کے تحت یہ سب ہو رہا ہے، کوئی چیز کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سال بھر سے زیادہ ہو گیا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا گیا کہ 5 لاکھ دیں گے اگر کوئی غیر مسلم نوجوان مسلم بچی کو اپنے پیار میں پھنسائے گا، پریم میں پھنسائے گا، شادی کرائے گا، 5 لاکھ نقد دیں گے اور اس کے بعد میں اس کے لیے مکان کا انتظام کریں گے، اس کی زندگی کے راستے ہموار کر دیں گے۔ یہ کھلے طور پہ کھلے منچ سے یہ لالچ دے کر یہ سازش کی جا رہی ہے، مگر ہم خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غفلت کی نیند میں ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اپنی بچیوں سے مطلب ہے، ہمیں اپنی جو ہے اولاد سے مطلب ہے۔ جب سامنے سے اس طرح کی سازش کھلے عام کی جا رہی ہے تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے شب و روز کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں کہ ہماری بچی جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے، ہماری بچی کب گئی اور کب آ رہی ہے؟ اس کا ہمیں محاسبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ بچیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ غنی، تم تو وہی تھی نا جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تم وہی تھی نا جن کی کوئی وقات نہیں تھی، جس کے گھر میں پیدا ہو جاتی تھی تو تمہیں نحوست کا مرکز کہا جاتا تھا۔ ارے یہ اسلام ہے، تمہیں یہ عزت بخشی ہے، اسلام نے دی ہے کہ ایک بچی اگر ایک باپ پیدا کرے اس کے بعد اس کی تربیت کر دے تو باپ کے لیے اس بچی کے صدقے میں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مگر یہ بھول گئی بچیاں، انہوں نے اسلام کو جو ہے کھلواڑ سمجھ رکھا ہے، یہ بھول گئی اسلام کے احسان کو۔ تمہاری حیثیت کیا تھی؟ اسلام نے تمہیں عزت دی تھی، اسلام نے تمہیں یہ مقام دیا تھا کہ تم جب ماں بنتی تھی تو اسلام نے تمہارے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی تھی، جب تم بیوی بنتی تھی تو یہ کہہ دیا تھا اسلام نے کہ اگر بیوی بنے اور وہ حالت حمل میں ہو تو 1 رکعت بھی نماز پڑھے گی تو 70 رکعت کے برابر ثواب ملے گا۔ تمہیں اسلام نے عزت دی تھی اور تم نے کیا کیا؟ اسلام کو پسے پشت ڈال کر تم نے دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا۔ ارے تم کیا جانو اسلام کی قیمت کو، اسلام کتنا قیمتی ہے؟ تم تو گھرے بیٹھے بیٹھے تم کو اسلام مل گیا ہے، تم کیا جانو اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی اہمیت جاننا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو کہ اسلام کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ ریگستانوں میں انہیں گھسیٹا گیا مگر ان کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ بتا آپ بھی اسلام کا کلمہ پڑھے گا؟ کہا بے شک پڑھوں گا، میری ایک جان نہیں ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں پھر بھی یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، غلام ہی رہے گا۔ تم جاننا چاہتے ہو اسلام کیا ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے؟ ہمیں اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کے لال سے سمجھو، میدان کرب و بلا میں اسلام کو ہی تو بچانا تھا، اسلام ہی کا تو تحفظ تھا۔ اگر وہ چاہتے تو دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے حکومت ان کا انتظار کر رہی تھی، دنیاوی مال و دولت ان کا انتظار کر رہا تھا، لیکن نہیں، انہیں اسلام بچانا تھا، نبی کا دین بچانا تھا، انہیں انسانیت کو ارتقا دینا تھا، انسانیت کو عروج دینا تھا، اسلام کی حفاظت کرنی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اپنی اولاد کا نذرانہ دیا، سب کچھ قربان کر دیا مگر عظمت اسلام پر حرف نہ آنے دیا۔ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اسلام بہت مطلب بڑے آسانی سے مل گیا ہے، اسلام آسانی سے نہیں ملا ہے۔ اسلام ہم تک جو پہنچا ہے نا، اپنے دامن میں نہ جانے کتنی قربانیاں رکھے ہے اسلام۔ اسلام کو سمجھنا ہے
تو امام احمد بن حنبل سے پوچھو کتنی سال تم نے جیل میں گزاری تھی بس اس وجہ سے کہ تم اسلام کے علمبردار تھے، اسلام کے پہرے دار تھے، تم نے کتنے سال گزارے تھے؟ تو وہ بتائیں گے ہم نے کتنے سال گزارے ہیں۔ بچیوں کو کیا ہوا ہے، یہ غیروں سے جو ہے وہ روابط بنا رہی ہیں، یہ بھول گئی ہیں، اور اس میں ہم آپ کو بتا دیں اس میں بچیوں کی کمی کم ہے، والدین کی کمی زیادہ ہے۔ والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بچی کے شب و روز کہاں گزر رہے ہیں، بچی کا کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ بچی کو موبائل تو دے دیا مگر اس موبائل کا محاسبہ کرنے والی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو آج دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، اچانک آسمان گرتا ہے سر کے اوپر کہ ارے یہ کیا ہو گیا ہے، ارے یہ تو ہونا ہی تھا۔ کتنے بے غیرت ہو گئے ہیں ہم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ ہماری بچی غیروں کے ساتھ کیوں دوستی بنائے ہوئے ہے۔ اس لیے جو ہے آج بھی ہم کو ابھی بھی ہمیں اپنی غیرت کو جگانا چاہیے۔ حضرات محترم وقت چکے ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر میں مزید بولوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہماری اسلامی